ہم انڈیا ممبئی سے بات کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ. جی 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 سوال کی مجھے آواز آ رہی ہے مفتی صاحب آپ کا جو سیزن ہے تو بہت بیسٹ ہے, آپ نے بہت اچھا ٹاپک بھی چنا ہے, اور ویسے بھی انڈینس آپ کو بہت سنتے ہیں, ہمارے بیٹا خود آپ کو بہت سنتا ہے اور اس کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کے لیکچر, مطلب جو آپ کے یوٹیوبس پہ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور وہ کمپیئر کرتا ہے شیعوں سے, اور مطلب جیسے آپ کے اس سے تو اپنے آپ کو اور اسٹرانگ فیل کرتا ہے کہ ممی میں اور ہمارا مذہب بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا موٹیویٹو آپ کا قدم ہے. یہ سے شیعہ بھی بہت فیضیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ان میں پازیٹیو وائبز آ رہی ہے کہ ہم صحیح ہیں. جس طرح سے شیعوں کو اتنا نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, اتنا بولا جاتا ہے, لیکن آپ کی اس وجہ سے اب بچوں میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم صحیح ہیں. اچھا, اور ایک چیز ہے کہ آپ سے کوشچن ہے, 2 کوشچن ہے, تو پلیز ہم کو آپ میوٹ مت کریے گا پلیز. ایک تو ابھی آپ نے بتایا کہ حدیث ثقلین کا آپ نے بتایا کہ اتنی واضح حدیث ہے, اتنی واضح حدیث ہے, تو پھر جنگ صفین کیوں رونما ہوئی؟ جناب عائشہ کیوں حضرت علی کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہوئیں, اور آج اس کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں کہ جناب عائشہ جنگ صفین میں ان کے سامنے اتنی حدیث ثقلین, اس کے بعد جنگ صفین میں اتنے لوگ ان کی وجہ سے مرے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اس بارے میں نہیں, آپ کے یہاں پہ لوگوں کو اس چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہے؟ اور دوسرا کوشچن ہے کہ اتنا آپ نے بھی بتایا کہ جیسے سیاسی وجوہات تھی کہ جناب عمر اور جناب ابو بکر, جناب عثمان, لوگوں نے آپ کو مطلب مولا علی سے لٹرلی انہوں نے ان کا حق لیا ہے. اس کے بعد لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں تو کوئی سیاسی وجوہات کے بنا بھی وہ لوگ اعلان کر سکتے تھے کہ نہیں علی ہی پہلے خلیفہ ہیں. اور آج بھی اس چیز کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے اس چیز کو بولتے ہیں کہ نہیں وہ روحانی خلیفہ ہیں اور یہ سیاسی خلیفہ ہیں. تو کہیں نہ کہیں آج لوگ جانتے ہوئے بھی تو حضرت علی کا حق جو ہے ان کو نہیں دے رہے ہیں, کہ ان کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے ہیں. اور پلیز ہم کو میوٹ مت کرے گا, اور آپ پلیز اس کا آنسر دیجیے. تھینک یو. دوسرے آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ اتنی واضح حدیث ہے پھر اس کو کیوں نہیں مانتے, رائٹ. تو سوال آپ نے یہ کیا کہ جب حدیث ثقلین اتنی واضح ہے تو پھر صفین کیوں ہوئی, یہی سوال ہے نا آپ کا. مجھے کریکٹ کر لیجیے. اس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتا دیا تھا کہ تم ایسا کرو گی. حضرت عائشہ کو یہ بات یاد بھی آ گئی تھی, اور پھر اس سے انہوں نے رجوع بھی کیا. یعنی اس بات سے ان پہ وہ مستدرک کی روایت موجود ہے, اب کے کتے بھونکیں گے, ایتکنا, تم میں سے کون ہے وہ عورت جس پہ اب کے کتے بھونکیں گے. جب حضرت عائشہ وہاں سے آ رہی تھی تو وہ اس طرح واقعہ ہوا بھی. وہ پھر حضرت زبیر بن عوام نے کہا کہ نہیں, آپ کا ارادہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں میں صلح کریں. اچھا, اس کے کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں, لیکن بہرحال سوال وہی ہے, آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے کہ جب حدیث الثقلین ہے, اور اس حدیث الثقلین اور پھر یہ من کنت مولا یہ بھی اس کا حصہ ہے, اور امام علی علیہ السلام اپنے مخالفین کو اس لفظ سے سمجھاتے بھی تھے اور انہیں بات سمجھ میں آ بھی جاتی تھی. یعنی جب حضرت طلحہ کو جب وہ سامنے آئے تو ان کو بلایا امام علی علیہ السلام نے جمل میں, طلحہ کیا تمہیں یاد ہے کہ حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ حضرت طلحہ نے کہا کہ امیر المومنین مجھے یہ بات یاد آ گئی, ہاں مجھے یاد ہے کہ حضور نے فرمایا تھا. تو امام علی نے فرمایا کہ اگر یہ بات تمہیں پتہ ہے کہ حضور نے مجھے فرمایا ہے تو پھر تم مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا. تو اس سے بھی امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام من کنت مولا سے یہی معنی مراد لیتے تھے کہ ان سے جنگ نہیں ہو سکتی, جنگ کرنا حرام ہے, جنگ کرنا منع ہے. تو لیکن جنگ ہوئی ہے, ان کی ندامت بھی ثابت ہے. تھوڑا سا فرق ہے جمل والوں میں اور صفین والوں میں. فرق یہ ہے کہ جو جمل کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے یہ جو بڑے لیڈران ہیں, ان کے جو سربراہ تھے وہ واپس ہو گئے تھے. حضرت زبیر واپس ہو گئے تھے, حضرت طلحہ واپس ہو گئے تھے, حضرت عائشہ واپس ہو گئی, اور انہوں نے ندامت بھی کی اور زندگی بھر اس پر روتی رہیں, یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ گیلا ہو جایا کرتا تھا اور فرماتی تھی کہ کاش میں نہ نکلتی اور کوئی تم میں سے مجھے روک بھی لیتا, کوئی تم مجھ سے مجھے روک لیتا کہ میں اس پہ نہ جاتی. تو ان کی جو ندامت ہے. اور لیکن جو صفین کے لوگ ہیں بہرحال ان کی اس طرح کی کوئی ندامت ثابت اس حوالے سے نہیں ہے. کچھ لوگ ان میں سے یہ کہ جدا ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کیوں نکلے؟ سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ حدیث ثقلین یہ ہے, اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام ہیں. امام علی وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے, جس طرح نہج البلاغہ میں ہے کہ میں نے بنستدعیتم من الظلماء, کہ ہمارے ذریعے سے ہی تم اندھیرے سے نکلے ہو اور گمراہیوں سے آئے ہو اور جو بلندیوں پہ تم پہنچے ہو. تو یہ تو وہ فرد ہے, ان سے تو لڑنا نہیں چاہیے تھا. لیکن ان میں اصل میں کچھ غلط فہمی اس طرح سے ہو گئی. مثال کے طور پر کچھ ابھارنے والے ایسے لوگ تھے جن سے یہ خطا ہو گئی, اور انہوں نے بالآخر یہ جنگ ہوئی ہے امت کے اندر. تو حدیث ثقلین کی موجودگی میں تو اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت ہی نہیں کی جا سکتی نا. اہل بیت کے سامنے
کھڑا ہی نہیں ہوا جا سکتا. جائے کہ یہ تصور کیا جائے کہ ان کے سامنے تلوار لے کے آ جائے, اس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. ایکچولی وہ جنگ جمل ہی ہے, ہمارے منہ سے جنگ صفین نکل گیا. جنگ جمل کی ہی بات کر رہے تھے, کتنی واضح حدیث کے بعد, اور وہ لوگ تو یہ جنگ ہارنے کے بعد واپس ہوئے تھے. جناب عائشہ بھی یہ جنگ اچھے خاصے لوگوں کی مطلب انتقال شہادت ہوئی اور اچھے خاصے لوگ مرے ہیں اس جنگ میں. 11,000 افراد اس میں ہاں شہید اس جنگ میں تو اس کا خون بہا بھی تو جناب عائشہ پہ ہی میں بھی آئے گا نا, کہ بے گناہ لوگوں کو اتنا لوگوں کو مرے ہیں. اور یہ سب وجہ ہے. اور آج بھی شیعہ جو ہیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی سنیوں کو یا اور دوسرے فرقے لوگوں کو یہ چیزوں کو کیوں نہیں وضاحت کی جاتی ہے, اور جو حق جناب فاطمہ زہرا کا ہے وہ ان کو اتنا کیوں نہیں بتایا جاتا ہے. ساری حدیثیں جناب اور سب لوگوں سے ہیں لیکن جناب فاطمہ زہرا سے بہت کم ہے, جبکہ وہ تو ان کی گود کی پرورش پائی, وہ ان کی بیٹی ہے. تو یہ پلیز آپ لوگ اس چیزوں کو کے اوپر آپ روشنی ڈالا کریں, کیونکہ اس سے چیزیں کلیئر ہو, اور جو ہیں جو ادھر ادھر بھٹکے لوگ ہیں وہ راہ راست پر آئیں. تو آپ بہت خدا کی طرف سے اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے کہ آپ اس ذریعے کے سے لوگوں کو ہدایت کر سکتے ہیں. اور اس چیز کو بھی کہ آج بھی علی کا حق ان کو چوتھا مان کے غصبی کیا جا رہا ہے, تو ان کا جو پہلا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اگر جیسے پہلے کے لوگ گمراہی میں تھے تو آج کے لوگوں کو نالج ہونے کے بعد کیوں گمراہی میں رہ رہے ہیں, وہ ان کو پہلا تسلیم کرنے میں آج تو کوئی سیاسی وجوہات نہیں ہے. تو کیوں ایسا ہے؟ پلیز اس کے بارے میں بھی آپ ذرا تفصیلی کچھ بتائیں, اور اس کے بارے میں ہم اپنے یوٹیوب چینلز میں بھی اس کو کلیئر کریں.